السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ حکومت کی طرف سے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آیا نمبرز پورے ہوں گے یا پھر نہیں۔ ایک واضح ڈفرنس نظر آتا ہے اوپینین میں کہ ایک طرف کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نمبرز تو بہت پہلے پورے ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نمبر صحیح معنوں میں ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جے یو آئی فے جس کو اے پی سی کے بہانے بلا کر گفتگو کی گئی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے مسودہ جو حکومت کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، بلکہ خود جو مسودہ جے یو آئی فے کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے وہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نون سے شیئر بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون جے یو آئی فے کو مطمئن کر سکی ہے، لیکن بظاہر ججز کی تعیناتی، تقرری اور اس کے علاوہ ٹرانسفرز کے طریقہ کار کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار جے یو آئی فے کر رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب 18ویں ترمیم کے حوالے سے مہینوں گفتگو ہوتی رہی اور بحث ہوتی رہی تو پھر اگر اس ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور تمام بڑے سٹیک ہولڈرز جو کہ اپوزیشن یا حکومت کا حصہ ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت اس میں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کیا اس کی وجہ صرف ایک پرسن اورینٹڈ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پالیسیز کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ترمیم کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر واقعی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ آئینی ترمیم سے عوام کے لیے زیادہ ریلیف پیدا کیا جا سکے؟ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اب آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، جے یو آئی فے کو منانے میں بھی اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے گفتگو کرنے میں بھی، کیونکہ ابھی تک بہترین میڈیٹر کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بھی بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان مرتضی بہاب صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہترین میڈیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت جو سچویشن ہے۔ اب اگر نون لیگ کو دیکھیں تو وہ بہت جلدی میں نظر آتی ہے امینڈمنٹس کے حوالے سے، دوسری طرف جے یو آئی فے یہ چاہ رہی ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جائے، پیپلز پارٹی اس میں خاموش نظر آتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور بلاول صاحب کا امپورٹنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات گورنمنٹ کو کیوں نہیں کنونس کر سکیں کہنے میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو ہے کہ لارجر ٹارگٹ کیا ہے، اور لارجر ٹارگٹ یا نیت یہ ہے کہ اس ملک کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ، کہ ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے جس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو، اور وہ آپ کے جو پولیٹیکل نیچر کے، آئینی نیچر کے کیسز ہیں ان کو سن سکے۔ تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ لوگوں کو قائل کر سکیں، سیاسی جماعتوں کو قائل کر سکیں وہ قائل کریں، اور واحد سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی جو نہ صرف پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہی ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ صحافی جو حضرات ہیں ان سے بھی ملتی ہے، وکلا سے بھی ملے ہیں، وکلا بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی مل رہی ہیں، جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں، تاکہ جو بھی مفروضے ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا، سوشل میڈیا پہ، یا جو کرٹکس ہیں جو بات کرتے ہیں اس پرسیپشن کو ڈسپیل کیا جا سکے۔ تو پیپلز پارٹی اس کلیئر ایجنڈے کے ساتھ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ یہ کرنا ناگزیر ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، لیکن اب جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے میثاق جمہوریت میں ایک طریقے سے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، لیکن اس کے اوپر تنقید یہ ہوئی کہ اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں بلدیاتی سسٹم کے ریفارمز سے، اس میں سیاسی جو ایجنسیز کے سیاسی ونگز تھے اس کے اوپر بھی بات کی گئی تھی۔ تو ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے ناقدین کی طرف سے کہ جی ان چیزوں کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز آخر کیوں نہیں بات کر رہی ہیں، صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ کیوں؟ اچھا دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا، 2008 میں ہماری حکومت آئی، ہم نے 2008 سے ریفارمز کے اوپر کام سٹارٹ کیا، اور جس کا نتیجہ تھا کہ NFC ہوا اور 18ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ بہت سارے نکات جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیے گئے تھے ان کو اس ریفارمز کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ ہو گئے۔ پولیٹکس جو ہے نا سنا، وہ اٹ از دی آرٹ آف پاسبلٹیز، آپ فکسیٹ نہیں ہو سکتے کسی ایک چیز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں آپ کو سپیس ملتی ہے کہ ہاں اس کے اندر میں اپنی آئیڈیالوجی کو، میں اپنے منشور کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، وہ آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ آئینی ترمیم کسی بھی طرح کی ویسے زیر غور نہیں تھی، یہ گورنمنٹ نے چونکہ ایک انیشیٹو لیا کہ ہم کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، اور جب پیپلز پارٹی سے انہوں نے بات کی
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئین کو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور بار بار تو یہ عمل نہیں ہو سکتا، تو جب یہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک وعدہ جو میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں کیا تھا، کیوں نہ اس کے اوپر کام کیا جائے. ہم نے کنونس کیا، قائل کیا وفاقی حکومت کو، اور مولانا صاحب بھی ان پرنسپل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اس کے خد و خال کیا ہے؟ پارشلی انہوں نے اتفاق کیا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ کہ کچھ چیزوں کے اوپر کل کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے اس مسودے کو ریجیکٹ کر دیا جو گورنمنٹ نے دیا، ہم اپنے مسودے پر کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، تو ہم اس کو شیئر کریں گے. ایک کنسنسس کی جو فضا ہے وہ میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا نہیں سکے گی. تو آپ کے خیال میں اب کیا جو نون لیگ کی جو چند خواہشات ہیں جس کے اوپر انہوں نے اپنا مسودہ بنایا ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کمپرومائز کر سکے گی گورنمنٹ؟ کیونکہ اب لگے رہا ہے کہ ان اینی کیس انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی طرف جانا ہی جانا ہے. دیکھیں ثنا، پہلی چیز تو یہ نا، کیا ہمیں جو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے یا ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیے، کیا پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے عدالتی نظام سے مطمئن ہے؟ کیا سستا معیاری فوری انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اگر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، انصاف کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نظام کو بہتر بنانا ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے پارلیمان کی ہے. تو پہلا تو براڈ بیس سوال یہ کرنے کی ضرورت ہے. جب اس سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کے پیرامیٹرز طے کر لیتے ہیں. ان پیرامیٹرز کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. کنسنسس آئیڈیلی پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کنسنسس بلڈ کیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ بیئر منیمم یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ 2/3 میجورٹی اویلیبل ہو جس کے بیسس کے اوپر آپ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کر سکے. اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا وہ ہے جو جس سے ہر کوئی اتفاق کر رہا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرتی ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے کانسیپٹ کے اوپر کسی سیاسی جماعت کو اعتراض نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کورٹ ہو جس کورٹ کے اندر صوبہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی ایکول نمائندگی ہو، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے چیف جسٹس کا ایک ٹینیور طے کر دیا جائے اور روٹیشن پہ اگر ابھی بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں تو اگلے چیف جسٹس سندھ کے ہوں، اس کے بعد پنجاب کے ہوں، پھر خیبر پختونخوا کے ہوں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکروٹنی ہونی چاہیے پرفارمنس کی کہ کیا کیسز زیر التوا زیادہ ہیں یا ایکسپیڈیشنلی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں، اور یہ فیصلہ حکومت نہیں کرے، یہ فیصلہ پارلیمان کے ذریعے جب آپ وہ کمیٹی بنائیں گے، جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، تو اس کے اندر سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ معزز جج صاحبان کا ہوگا. حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ ان کے لاء منسٹر، اٹرنی جنرل کریں گے، بار ایسوسیشن کی نمائندگی ہوگی اور پارلیمان کی نمائندگی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ثنا، جو بلاول صاحب نے حکومت کو قائل کیا، کہ وہ جو پارلیمان کی نمائندگی ہے وہ صرف حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی، اس میں 4 میں سے 2 ممبران جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے، 2 اپوزیشن کے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بیلنسڈ پروپوزل آ نہیں سکتا. اینڈ اگین اگر کوئی سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ ہاں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارا یہ پروپوزل ہے، تو وی آر اوپن ٹو بالکل صحیح. اچھا، آپ کی گفتگو سے ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اگر 2/3 میجورٹی، ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے بحیثیت اتحادی بھی کہ 2/3 میجورٹی ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے؟ دوسرا، بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی، لیکن کیونکہ وزیر قانون صاحب ججز کے پاس مسودہ لے گئے اور پھر اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا اور ہم وہ 2/3 میجورٹی ہم نے کھو دی. یہ کس طرح ممکن ہوا تھا؟ یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا یہ اس کے ساتھ بلاول صاحب نے کنیکٹ کیا. وہ بیسکلی ریکارڈ پہ آئی تھنک تارڑ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ تھی، جو ججز کی تعیناتی کے لیے کمیشن ہے جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ہوتا ہے، جس میں 4 سینئر موسٹ ججز بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ حکومت جو ہے کنسیڈر کر رہی ہے آئینی ترامیم لانے کی، جس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. یہ بات معزز جج صاحبان کے سامنے کر دی گئی اور اس کے غالباً کچھ روز بعد یہ فیصلہ آ گیا، تفصیلی فیصلہ جو آیا تھا. جی، فیصلہ آ گیا جس کے تحت ریزرو سیٹ جو ہیں کے اوپر PTI کو دے دی گئی. جی، پھر جب یہ آئینی ترمیم کے اوپر پریکٹیکلی کام ہو رہا تھا تو ہفتے کے روز نان ورکنگ ڈے ہے، کسی پارٹی کو سنے بغیر، الیکشن کمیشن کو سنے بغیر، اٹرنی جنرل کو نوٹس دیے بغیر، کوئی ہیئرنگ کنڈکٹ کیے بغیر ایک اور فیصلہ آ گیا. تو کہیں نہ کہیں
بونیفٹ نظر نہیں آتا. صحیح. تو اس کانٹیکسٹ میں بلاول صاحب نے یہ بات کہی ہے. پیپلز پارٹی ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں بلیو کرتی ہے, سیپریشن آف پاورز میں بلیو کرتی ہے. پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ عدالت کو عدالت کا کام کرنا چاہیے, حکومت کو حکومت کا کام کرنا چاہیے, اور پارلیمان کو پارلیمان کا کام کرنا چاہیے. ہم کنونسڈ ہیں کہ جس دن یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو ہم نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کر لیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. درست. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ جو پچھلے ان دنوں رہی اور اسی آئینی ترمیم سے بھی جڑی ہے, آرٹیکل 63A کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیلیں اپروو ہوئیں. اس میں اب اوبویسلی کیونکہ کرٹیسزم ہے اسی لیے میں آپ کا اوپینین چاہوں گی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کس چیز میں کرٹیسزم نہیں ہوتا, اسی لیے نا مطلب, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں کہ اس سے کہا گیا کہ جی ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھل گیا, فلور کراس. حالانکہ عطا بندیال صاحب کا فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور وہ کروایا گیا تھا اس سچویشن میں, لیکن اگر ایز این اینکر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ کو پھر کیسے جسٹیفائی کرے گی حکومت 2/3 میجورٹی کے لیے؟ جی بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین بنانے کا اختیار اور آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار کس کا ہے, وہ پارلیمان کا ہے. نہ وزیر اعظم یہ کام کر سکتا ہے, نہ صدر مملکت کر سکتا ہے, نہ اسپیکر کر سکتا ہے, نہ کوئی معزز جج کر سکتا ہے. یہ کام 2/3 میجورٹی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو جب 63A کی صدارتی ریفرنس کے ذریعے تشریح کی جا رہی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک صدارتی ریفرنس جو پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2011 میں موو کیا تھا بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے, اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, لیکن عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کا جو صدارتی ریفرنس تھا اس کے اوپر سنوائی فوراً کر دی گئی, اور سنوائی کے بعد جو فیصلہ آیا وہ قانونی اعتبار سے میں درست نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں آئین کو ایفیکٹولی ری رائٹ کیا گیا, کیونکہ آپ نے آئین میں 63A کے اندر الفاظ کو انسرٹ کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 238 239 جو ہے آئین کا واضح طور پر کہتا ہے کہ جج صاحب امینڈ نہیں کر سکتے آئین کو, سپریم کورٹ امینڈ نہیں کر سکتی ہے, وہ تشریح کر سکتی ہے. تو انہوں نے تشریح کی آڑ میں الفاظ کو ایڈ کر دیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں جیسا آپ نے خود کہا ایک سیاسی فیصلہ تھا. جب سیاست شروع ہو جائے تو پھر انفارچونیٹلی, لیکن ہماری تو ہسٹری رہی ہے نا, کورٹس میں ہسٹری رہی ہے. تو آپ کو اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. کیا آپ جسٹس منیر کے فیصلوں سے آپ نے نہیں سیکھا؟ کیا آپ نے ارشاد حسن خان صاحب کے فیصلوں سے نہیں سیکھا؟ کیا آپ نے مولوی انوار الحق کے فیصلوں سے نہیں سیکھا؟ بالکل. ڈوگر صاحب, ثاقب نثار صاحب, ہسٹری پڑھی ہے ہمارے پاس. آپ کو تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے نا. تو اگر آپ سیاسی معاملات میں انٹروین کریں گے جس کے پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گے, اب دیکھیں نا خان صاحب جہاں عدالت ان کو سوٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں عدالت زندہ باد, جہاں وہ سمجھتے ہیں عدالت سوٹ نہیں کرتی عدالت کے خلاف بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے عدالت ایک ایسا ادارہ ہے جس کا احترام 24 گھنٹے واجب ہے آپ کے اوپر. سیاسی لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, جج صاحبان پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. وائی؟ بیکاز وہ انصاف کا فیصلہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ سیاسی معاملات میں پی ٹی آئی نے ان کو دھکیل کے زیادتی کی ہے اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ. تو 63A کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو سیاسی غلطی تھی اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش اس کی درستگی ہے. تو اگر کوئی غلط چیز ہوئی جس کو سب مانتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پہ نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو درست کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویلکم تھنگ. سپریم کورٹ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ آئین بنانا, آئین کو امینڈ کرنا یہ پارلیمان کا کام ہے, یہ معزز جج صاحبان کا کام. بالکل ٹھیک. اچھا, لاسٹ 2 کویسچنز. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اپوزیشن کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑی مرتبہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا بھی, ان کو مذاکرات کی طرف لانے کی کوشش بھی کی, لیکن آپ کے خیال میں جو ماحول بن گیا ہے جس طرح, اور خاص طور پر جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا جب پارلیمنٹ سے ان لوگوں کو غائب کر دیا گیا, اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بڑے ووکل ہو کر بات کی اتحادی ہونے کے باوجود. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سیاسی طور پر مین سٹریم میں آنے کے بجائے ایک اس طرح کی پالیٹکس کر رہی ہے جس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ انتشار ہی چاہتے ہیں؟ دوسری طرف ان کے اپنے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی ایک الگ جو گفتگو ہے کہ اس کے ایک تو ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس قسم کے ثبوت ان کے خلاف موجود ہیں بڑا مشکل ہے کہ وہ باہر آ سکیں. لیکن پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یا تو ان کو باہر لایا جائے یا ہم پورے ملک کو ڈی اسٹیبل کریں گے. اب جو پچھلے ویکینڈ میں جس طرح پورا شہر بند رہا اور کئی شہروں میں یہ مسائل ہوئے, یہ گورنمنٹ کس طرح افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی زیرک باشعور محب وطن سیاسی جماعت کہہ سکتی ہے یا اس کو کہنا چاہیے کہ ہم ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے؟ لیکن وہ تو پھر بھی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, عدالتی قتل ہوا, جس فیصلے کو جسٹس نسیم حسن شاہ جو کہ فیصلے کا حصہ تھے وہ تک اون نہیں کرتے کہ ہاں یار ہم سے غلطی ہوئی.
پیپلز پارٹی نے خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. بالکل. آصف زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے, پیپلز پارٹی نے کوئی دھاوا نہیں بولا. فریال ٹالپور صاحبہ کو عید سے 2 دن پہلے ہسپتال سے نکال کے لے گئے. پیپلز پارٹی نے کہیں جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اور وہ جمہوریت میں ایک نارمل سی چیز ہے, لیکن پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پاکستان از پیراماؤنٹ. اگر ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, مناسب نہیں ہے. اگر SCO ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں خان صاحب ایک سیاسی جماعت کی لیڈر ہیں, ان کا احترام بالکل جائز ہے, لیکن خان صاحب بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. خان صاحب کے عدالتی کیسز کا فیصلہ ہونا ہے. وہ فیصلہ حکومت تو نہیں کرے گی, وہ فیصلہ PTI بھی نہیں کرے گی, وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی. ان کو یہ سوچنا چاہیے عدالت فیصلہ کرے. اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کام کیا, سزا ملنی چاہیے. اگر انہوں نے غلط کام نہیں کیا, ان کو بری ہو جانا چاہیے, بری ہو جانا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ ڈی چوک پہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ہے کہیں نہ کہیں عدالت میں ہونا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں نا, آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. سائفر لہراتے ہیں, امریکی سازش کہتے ہیں, پھر امریکہ کی مدد مانگتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے قاسم سوری صاحب جنہوں نے وہ قومی اسمبلی میں قرارداد ریجیکٹ کی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے, امریکہ کے خلاف سائفر کی بات کی, وہ عمران خان صاحب کو آزاد کرانے کے لیے ایک ریلی لیڈ کرے تھے امریکہ میں. تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں نا, یہ غیر مناسب ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے اگین بہت احترام کے ساتھ دیکھیں, فلسطین یا کشمیر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بیونڈ پولیٹکس بات کی جاتی ہے. سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود لوگ ان 2 ایجنڈاز کے اوپر ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یار دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ابھی فلسطین کے کاز کے لیے APC تھی, PTI کو آنا کیا جا سکتا تھا نا. میرا خیال ہے کہ اگر PTI کو یہ کہا جاتا, مجبور کیا جاتا کہ کم از کم اس کاز میں تو پولیٹکس نہ کریں. مجھے بتائیں کس سے بات کریں. یہ کیسا سوال ہے, کس سے بات کریں؟ سمجھ نہیں آتا نا. بیرسٹر گوہر سے بات کریں, گنڈا پور صاحب سے بات کریں, اسد قیصر صاحب سے بات کریں. اصل میں فیصلہ تو خان صاحب کرتے ہیں. علی ظفر صاحب سپریم کورٹ میں کہتے ہیں مجھے خان صاحب سے کنسلٹ کرنے دیں. کنسلٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے جائیں ملیں. آپ کے خیال میں سے ویسے وقت ختم ہو چکا ہے. گنڈا پور صاحب کس کے آدمی ہے؟ PTI کے ہی آدمی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا چاہیے اصل میں تو. چلیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مرتضی وہاب صاحب پاکستان پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل ہیں. آج ان سے کراچی اور سندھ کے حوالے سے بات رہ گئی ہے, کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونلز کی آج اہم ترین سماعت ہوئی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ 3 امپورٹنٹ ترین حلقے جو کہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس کی پلیٹ میں جاتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ حکومت سے جب بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آیا آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا ان کی تیاری پوری ہے, تو پچھلے کچھ ہفتوں کی طرح اب بھی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ نمبرز پورے ہیں. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نمبرز آخر پورے کس طرح ہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. دوسری طرف حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ JUI جو جماعت ہے اس کو اس حیثیت میں کہ وہ ان تمام ترامیم کو اپنائے, قبول کرے اور اس کے حق میں ووٹ بھی ڈالے. یہ بھی ایک مسلم لیگ نون کی خواہش ہے. اور اس حوالے سے JUI سے جب ان کا موقف جانا گیا تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ JUI نے اس وقت کی حکومت کا جو مسودہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے مسودے کے اوپر رائے کے اظہار کے لیے وہ اگلے کچھ دنوں میں یہ مسودہ تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا میوچلی کسی ایک مسودے کے اوپر کنسنسس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دوسرا, آرٹیکل 63A کی نظرثانی جو اپیلیں تھیں منظور ہونے کے بعد اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو راستہ ہے ایک مرتبہ پھر کھل گیا ہے. لیکن کیا اس کو مثبت لیا جانا چاہیے یا منفی لیا جانا چاہیے, یہ بھی عوام کی رائے کے اوپر منحصر ہے. لیکن آخر حکومت اس پورے خواب کو شرمندہ تعبیر کیسے کرے گی, اسی کے اوپر بات کریں گے. سابق سیکٹر پرسن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آج ٹریبیونل کے حوالے سے ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں, اس پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جو اسلام آباد کے ٹریبیونلز تشکیل دیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ریزرویشنز اٹھائی ہیں ان MNAs نے. اس سے پہلے سر ذرا میں آپ سے یہ آئینی ترمیم کے مسئلے پہ کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ نمبرز آخر پورے کیسے کر رہے ہیں. یہ کیا آرٹیکل 63A کا سہارا لے کر کیا ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے, فلور کراسنگ کے ذریعے نمبرز پورے کرنے کی سوچ ہے موجود مسلم لیگ نون کے ذہن میں, یا آپ کے خیال میں کوئی اور راستہ بھی ہے؟ دراصل حکومت کے جو وفاقی حکومت ہے, جو اتحادی حکومت ہے, ان کو ادراک ہی نہیں ہے
کہ اگر آرٹیکل 63(1) میں تو ترمیم آ گئی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ عمرتا بندیال کا فیصلہ آئین کے منافی تھا اور وہ آنریبل چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اس کو مسترد کر دیا، کردم قرار دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی اصلی جو ہمارا دستور ہے 73 کا، اس کے مطابق وہ طے ہو گیا مسئلہ کہ وہ فلور کراسنگ کا جو کوئی کریں گے وہ ووٹ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کی گنتی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے خلاف جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے یا سینٹ کے ذریعے وہ اپنے چیف الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا مجاز ہے۔ تو پھر چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو چند دنوں میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دینا ہے کہ آپ نے اپنے فلور کراسنگ کر دی۔ تو اس میں تو کوئی بڑی اہم بات نہیں ہوئی ہے، درست ہو گیا۔ اگر کوئی ووٹ کاسٹ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد گنتی ہو جائے گی، لیکن اس کی سیٹ جو ہے قومی صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی، اور الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس آرٹیکل 63(1) سب سیکشن 5 کے تحت وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے مجاز ہے، وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ جب یہ 25 قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران یہ فلور کراسنگ کے زمرے میں آگے تھے اور الیکشن کمیشن نے ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، اس پہ الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی 2022 کو۔ جو الیکشن ہوئے تو نواز شریف کی پارٹی نے انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی، وہ سب کے سب ہار گئے۔ انہوں نے بعد میں غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ پبلک نے ان کی ضمانتیں ضبط کروا دی۔ تو ابھی اسی طرح کی فلور کراسنگ کر کے ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو کوئی ضمنی انتخابات میں یا نیکسٹ الیکشن میں کوئی سیٹ یا ٹکٹ دیا جاتا ہے تو عوام مسترد کر دے گی۔ انہیں پتہ ہے یہ عبرتناک جو ہے معاملہ ہو چکا ہے 17 جولائی 2022 کو، تو یہ نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ یہ جو 2/3 میجارٹی کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ان کو اپنا سیاسی کیریئر نظر آ رہا ہے کہ تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پبلک ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ اب دوسری بات رہ گیا کہ یہ ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں بہت سی شکایت اچھی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے پبلک کے ذہن میں۔ لیکن اس یہ کو آپ درست کہہ رہے ہیں ناقابل کنور صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہونے جا رہی ہیں، لیکن اب اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ 8-9 مہینے ہم نے جو 18ویں ترمیم تھی اس کے اوپر کام کیا تھا، اس کے بعد جا کے منظور ہوئی تھی، تو اگر کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ JUIFA نے بھی منع نہیں کیا، لیکن وہ بھی اس پہ فردر بات چیت چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں عجلت خالی ایک شخصیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہے جو تنقید کی جا رہی ہے حکومت کے اوپر، پھر اتنی عجلت کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے آخر؟ اس میں حکومت اور جو ہماری بہت اہم ترین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑا غور و خوض کر دیکھ رہی ہے۔ اس میں حکومت کے جو وزراء ہیں یا ان کے اتحادی ہیں یا ان کے اتحادت کو سپورٹرز ہیں جس میں پیپل پارٹی شامل ہے، تو وہ دراصل وہ سارا ٹیبل گیم کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک دن کا پیار بلاول کا کچھ آتا ہے، باقی پارٹیوں کا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی حاصل کرنا انتہائی مشکل ترین مسئلہ پیدا ہوگا۔ بھائی تو بڑا نظر نہیں آ رہا کہ 2/3 میجارٹی لے لیں گے۔ اور اسی طرح ٹھیک ہے کہ ایک آئینی کورٹ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کئی جمہوری ملکوں میں آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ فیڈرل کورٹ ہوتا ہے، پریوی کونسل ہوتی ہے، ایکویٹی کورٹ ہوتی ہے۔ لندن میں ایکویٹی کورٹ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سٹارٹ کی تھی پریکٹس لندن میں، وہ انہوں نے پریوی کونسل سے کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں معاملات اس طرح چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا کہ اچھی بھلی ہے کہ ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل ایک باقاعدہ کورٹ ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں وہ کورٹ طے کر لے۔ اب تو سارا معاملہ بوجھ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لیکن ایک اندر کی کہانی ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے جس میں غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ بنا لیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، لیکن اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل دائر کی جائے آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو پھر وہ فل کورٹ سنیں 17 کے 17 جج، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشنل کچھ کورٹ کے بھی ہاتھ بھی بندے رہیں گے، فیصلہ بھی سمجھداری سے کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فل کورٹ سنے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے میں تو۔ لیکن ہماری حکومت کے اور اپوزیشن نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا اور عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اغلبی عوام کا، متوسط کا یا لوئر کلاس کا یا اپر کلاس کا، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ۔ وہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی گیم ہے، اشرافیہ کی، سیاستدانوں کی،
جو کہ الیکشن میں معاملات چل رہے ہیں وہ وہاں الیکشن کے معاملات وہاں کورٹ میں چلے جائیں گے، کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، تو وہاں فیصلہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے صحیح۔ ہوتا رہے، لیکن عوام کا تو کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالی کی ہے یہ بھائی عوام دلچسپی سنتی رہتی ہے ان کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری آئینی کوڈ عوام کی بنانے کا۔ کور ایشوز اب کے یہ اوپر دیکھا بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کنور صاحب، لیکن اب یہ بتائے گا کہ ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے، ٹریبیونلز مختلف سماعتیں کر رہے ہیں درخواستوں کی، اسلام آباد کے 3 حلقے، بڑی مشکل ایک صورتحال ہے جس میں پی ٹی آئی کے تینوں جو لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہاں جیتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو تینوں منتخب امیدواران ہیں ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں جو ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں، پھر غالباً میری تصحیح کیجیے گا اگر غلط ہوں تو ریٹائر ججز بھی ٹریبیونلز کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ جس رفتار سے ہیئرنگ چل رہی ہے اور آج بھی اس میں تلخ کلامی کے کچھ واقعات پیش آئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، یا ان کے پاس اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمام ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ٹھیک ہے، یہ جو ریٹائرڈ جج رکھے جاتے ہیں یہ 2013 سے شروع سٹارٹ ہوا تھا، 2013 میں بھی جو ہے یہ ریٹائرڈ جج رکھے گئے تھے، اور یہ باقاعدہ ہمارے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی جس میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ کیونکہ حاضر سروس کے جج ہیں تو پھر ہماری ہائی کورٹس ہے یا سپریم کورٹ ہے یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلتی ہے۔ 2013 میں ہائی کورٹ نے یہ کہا، شارو ہائی کورٹ نے، کہ ہم آپ کو الیکشن ٹریبیونل کے جج پرووائڈ کرنے میں دینے میں ہمارے پاس کوئی جج نہیں ہے، نفری کم ہے، تعداد کم ہے، مقامات زیادہ ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس پر پھر ترمیم آئی، اور ترمیم آنے کے بعد الیکشن کمیشن کہا گیا آپ پرائیویٹ سیکٹر سے پرائیویٹ جج لے لیں، ریٹائرڈ جج لے لیں۔ تو ریٹائرڈ جج تھے سیشن جج، وہ سیشن جج جو ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل تھا اس کو ریٹائرڈ جج ہی تھا، اس کو انہوں نے کافی لوگوں نے ریٹائرڈ ججوں کو بھی انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ہی شرط لگائی الیکشن کمیشن پاکستان نے الیکشن ایکٹ کے تحت کہ آپ نے یہ فیصلہ 120 دن میں کرنا ہے۔ وہ 120 دن میں نہیں ہوا، 5 سال تک کیس چلتا رہا، پھر تنخواہیں 15 لاکھ کی 10 لاکھ کی تنخواہیں بڑی مراد تھی، انہوں نے جلدی وقت میں ختم کیوں کرنے تھے؟ تو وہ تجربہ ناکام ہو گیا تھا 2013 میں ریٹائرڈ ججوں کی اپائنٹ کرنا۔ تو اس کے بعد یہ 2017 میں جو الیکشن ایکٹ آیا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں جی پرانا طریقہ اختیار کیا جائے اور ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی خدمات حاصل کی جائے۔ تو یہ 2018 میں جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل بنے وہ سٹنگ جج تھے ہائی کورٹ کے۔ اب یہ 2024 میں انہوں نے وہی 2013 کے فارمولے کے تحت اب ریٹائرڈ جج لے لیے۔ تو یہ تو ریٹائرڈ ججوں کا تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی اختیار ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی شامل ہے۔ ایک بہرحال جو بھی ریٹائرڈ جج بھی آئیں گے وہ بھی سمجھدار ہیں، عوام کے مطابق ہی چلیں گے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اسلام آباد کی سیٹوں کو جو آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج تھے جسٹس جہانگیری، ان کے خلاف کیس چل گیا سندھ ہائی کورٹ میں، ان کی ڈگری چیلنج ہو گئی، وہ کنٹروورشل بن گئے۔ اس لحاظ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو تبدیلی جو ہے لازمی ہے، ایسا شخص جو کنٹروورشل میں آ جائے، تو انہوں نے ریٹائرڈ جج رکھ لیے۔ تو ریٹائرڈ جج نے بھی ریکارڈ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں کرنی۔ تو یہ بھی زیادہ اس کو زیادہ ہماری اپوزیشن کو نہیں چاہیے اس کی مخالفت کریں۔ ریٹائرڈ جج تو ہمیشہ آتے رہے ہیں، 2013 میں بھی آئے تھے، تو یہ کے بعد سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے چھان بین کرنا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب کے لیے۔ یقیناً حکومت کے لیے تو اس وقت ایک ووٹ قیمتی ہے، بیرون ملک بھی موجود جو ان کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو بھی خاص طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے 15 اکتوبر تک وطن واپس آنا ہے اور اسلام آباد میں ہونا ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت اپنے ایک ووٹ کو سنبھال کر رکھے، اور پھر وہی حلقے جن کے اوپر یہ کنٹروورسیز پھیل رہی ہیں، جن پر پاکستان تحریک انصاف یا دیگر لوگوں کی طرف سے مختلف ٹریبیونلز میں درخواستیں دی گئی ہیں، یقیناً اپنا موقف رکھنے کی پورا حکومت کوشش کرے گی الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے کی۔ ایک مختصر وقفہ اور حکومت کی سیاسی حکمت عملی خاص طور پر ممکن آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا ہوگی، اس پر کچھ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہیں یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے خاص طور پر جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کے بعد جو اہم قدم اٹھایا جانا ہے وہ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ لیکن یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت کے پاس کیا نمبرز پورے ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ یقیناً یہ وہ سوال ہے جو کہ پچھلے کئی ہفتے سے کیا جا رہا ہے، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر حکومت کی بھرپور تیاری ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے
کہ حکومت نمبر پورے کر چکی ہے لیکن JUIFA کو ساتھ ملانا ایک مثبت قدم ہوگا، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ JUIFA بھی اس عمل میں ان کے ساتھ ہو۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ شاید حکومت ابھی تک اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر سکی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ڈیلے سامنے آ رہا ہے۔ متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اسی کے اوپر تفصیلاً بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب بڑا ملین ڈالر کوسچن بن گیا ہے کہ آیا حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ نون لیگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نمبر تو بہت پہلے پورے ہو چکے ہیں، تو اب یہ بڑا کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے کہا ملین ڈالر کوشچن ہے کہ نمبر پورے کے ہیں کہ نہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملین ڈالر یہ آنسر ہے کہ نمبر پورے ہے۔ آئینی ترمیم آئے گی تو 2 تائی اکثریت ہوگی، جو قانون اجازت دیتا ہے، قانون کہتا ہے تو وہ پاس ہوگا بل، اور 2 تائی اکثریت انشاءاللہ ہماری 2 تائی اکثریت ہوگی، ہم اسمبلی میں بل لائیں گے، وہ انشاءاللہ پاس بھی ہوگا۔ اور یہ پتہ نہیں کیوں اس پہ اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی کہ حکومت بل آتے ہیں، آئینی بل آتے ہیں، جب حکومت کے پاس 2 تائی اکثریت ہوتی ہے تو وہ بل ہمیشہ وہ لاتے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوتا ہے۔ جو آپ دیکھیں جو سچویشن چل رہی ہے، اب آپ سب ایک طرف لے جاتے ہیں پوزیشن کے، یہی کام ہے خاص کر PTI کا جی، یہ آج نہ کریں جی 2 ہفتے بعد کریں۔ یہ کیا ہے 2 ہفتے پہلے کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آئینی جو عدالت ہے وہ تو ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک 60,000 65,000 کے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں ججز، اگر یہ جو آئینی بل کے متعلق یا کوئی بل پاس ہوتا ہے اس کے لیے اپیشن چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ جاتا ہے، 6 دن 7 دن وہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ جب آئینی عدالت ہوگی وہ یہ سب دیکھیں گے، اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جو چیف جسٹس ہیں یا باقی ججز ہیں، وہ عوام کو ریلیف دیں جن کے کیسز ہیں 302 کے ہیں، کوئی خاون بھی کا جھگڑا ہے، کسی آپس میں 100 پرابلم ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اور یہ جو آئینی عدالت ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھی، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور جب بل دیکھیں مولانا صاحب ایک سیرک سیاستدان ہے، آپ نے دیکھا جب یہ ابھی ایک حکومت نے سب ہم بیٹھے APC ہوئی، اس میں سب سیاسی جماعتیں تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، لیکن وہ فتنہ جماعت، وہ جماعت جس کو اپوزیشن نہیں کہتے PTI جماعت، ان کا جو کام ہے، جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا عمران خان جس کا نام ہے کہ پاکستان میں امن آئے، کوئی نہیں، لیکن خوشحالی ہے۔ ناصر صاحب سر میں اسی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ چلیے PTI کا تو اپنا ایک موقف ہے نا، انہوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ سر یہ جو JUIFA ہے ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی مولانا صاحب سے اس APC کے موقع پر، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو ترامیم ہیں وہ واپس لے لی جائیں۔ تو آپ کے خیال میں آج پھر اس حوالے سے خبر بھی آئی کہ JUIFA نے مسترد کر دیا وہ حکومتی مسودہ جو کہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اب یہ میوچل کنسنسس کیسے ہوگا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹس پر وہ راضی ہیں، لیکن ججز کی تقرری تعیناتی، ان کے ٹرانسفرز، اس کے اوپر جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہے۔ تو اب کوئی میوچل کنسنسس کی طرف کیسے جائیں گے؟ دیکھیں کنسنسس اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک اچھی بات ہے جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے تو جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کر دیا، وہ اپوزیشن پہ بیٹھی جماعتیں ان کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی ہے، جب وہ ایک حتمی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو یہ اگر بل پاس کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی تو پھر جب 2 ہفتے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بل کے متعلق بات ہو رہی تھی، مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں خوش فہمی تھی کہ وہ راضی ہو گئے ہر چیزوں پہ، لیکن جب انہوں نے مسودہ پڑھا، انہوں نے کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا، اس میں ہم رات 12 ساڑھے 12 بجے تک اس میں اب PTI بھی بیٹھی رہی، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا ہمیں ہفتہ 2 ہفتہ اور دے دیں، وہ دے دیے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور اگر دونوں کے کنسنسس سے چیز ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، لیکن 2 تائی اکثریت اگر حکومت کے پاس ہو تو بل پاس کرنا ان کا حق ہے، یہ حق کوئی نہیں لے سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ حکومت اگر بل لائے گی 2 تائی اکثریت ہوگی
तो ये अक्सरियत हमारे पास होगी, नंबर पूरे होंगे तो इंशाल्लाह ये बिल पास होगा और इसका आना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग रहनुमा भी हैं और यकीनन इस वक्त मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो यूनिटी है, जो कि इस वक्त सियासी जमातों में होने की बड़ी शदीद ज़रूरत है और इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे थे। और यकीनन इस हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह अपोजिशन की जमातों को बड़े कोर और इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर अपने साथ लेकर चले। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।